الحمد لله نحمده ونستعينه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم۔ تمام ساتھی درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، قابل صد احترام صحابہ کرام کے سپاہیوں، اہل بیت کے پروانوں، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع دفاع صحابہ و حقوق اہل سنت و استحکام پاکستان کے عنوان سے معنون ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بغیر تمہید کے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پاکستان ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اور اس پاکستان کی تعمیر ترقی ہمارا فرض منصبی ہے۔ اس پاکستان کے اندر جہاں بھی جس قسم کی بھی دہشت گردی ہوگی، اس کی روک تھام میں کوشش کرنا، کاوش کرنا، یہ ہمارا فرض منصبی ہے اور ہم حکومت کو اور اداروں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں بہت قسم کی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں اور ہمارا ملک مختلف مراحل سے اور مشکل موڑ سے گزر رہا ہے۔ اگر کسی کو گولی مارنا دہشت گردی ہے، اور یقیناً بے گناہ کو گولی مارنا اگر دہشت گردی ہے اور یقیناً دہشت گردی ہے، تو صحابہ کرام کو گالی دینا یہ اس سے بڑی دہشت گردی ہے۔ تو جب کوئی کسی کو گولی مارتا ہے اور پولیس کی گرفت میں بھی آ جاتا ہے تو ادارے اور انتظامیہ اس کی تفتیش کرتے ہیں کہ آپ کو گولی مارنے پر ابھارا کس نے تھا، آپ کو اسلحہ کس نے دیا تھا، آپ کس جگہ بیٹھ کر اور یہ میٹنگ بنائی تھی، اور پھر سارے ان منصوبے بنانے والوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر صحابہ کرام کی اگر کوئی توہین کرے تو صحابہ کی توہین کرنا یہ گولی مارنے والے دہشت گرد سے صحابہ کو گالی دینے والا بہت بڑا دہشت گرد ہے، کیونکہ گولی مارنے سے ایک سینہ چھلنی ہوتا ہے اور صحابہ کرام کو گالی دینے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سینے چھلنی ہوتے ہیں۔ تو جب صحابہ کو گالی دینے والا دہشت گرد ہے اور انتظامیہ اس کو گرفتار بھی کرتی ہے، ادارے اس کو گرفت میں بھی لیتے ہیں، لیکن تحقیقات کیوں نہیں ہوتی؟ اس سے پوچھا کیوں نہیں جاتا کہ آپ کو صحابہ پر ابھارنے والا کون ہے اور کس محفل اور مجلس میں بیٹھ کر آپ کو صحابہ کے خلاف بھڑکایا گیا؟ اگر پاکستان میں امن چاہتے ہو، اور ہم چاہتے ہیں، یقیناً چاہتے ہیں، اگر پاکستان میں امن مطلوب ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ صحابہ کرام کی توہین کو بند کرنا پڑے گا، اور جو مجالس اور جو اسباب اور جو ایسی میٹنگیں اور جو ایسے بیانات جو لوگوں کو صحابہ کے خلاف بھڑکاتے ہیں ان کو بھی گرفت میں لانا پڑے گا۔ آپ جب تحقیق کریں گے آپ کے علم میں آئے گا کہ صحابہ کرام کی گستاخی پر بھڑکانے والا وہی مواد ہے جو ایران سے آیا تھا، صحابہ کرام کے خلاف بھڑکانے والے وہی ذاکرین ہیں جو اپنی مجالس میں بیٹھ کر صحابہ اور اہل بیت کی دشمنی کو بیان کرتے ہیں، کبھی خلافت کے غصب کی کہانی کو بیان کرتے ہیں، کبھی باغ فدق کا عنوان زیر بحث لا کر لوگوں کو حضرت ابو بکر کے خلاف بھڑکاتے ہیں، کبھی واقع کرتاس کا بہانہ بنا کے حضرت فاروق اعظم کو برا بھلا کہنے کے لیے عوام کو بھڑکاتے ہیں۔ ہم اس ملک کے اندر بدامنی ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ملک پاکستان ہمارے گھر کی طرح ہے، اگر کوئی ہمارے گھر کو
یہ درد سمجھے گا کہ صدیق اکبر پر بھونکنا بہت بڑی دہشت گردی ہے، فاروق اعظم پہ لعنتیں کرنا بہت بڑی دہشت گردی ہے، اور صحابہ اہل بیت کی دشمنی کو بیان کرنا یہ سپریم لا پاکستان کے بھی خلاف ہے، کیونکہ پاکستان کا سپریم لا قرآن و سنت ہے، اور یہ طے ہے کہ کوئی قانون پاکستان کے سپریم لا کے ٹکراؤ میں نہیں بنایا جائے گا۔ کیا قرآن و سنت کی یہ تبلیغ اور تعلیم نہیں ہے کہ صحابہ کا اہل بیت سے پیار ہے، اہل بیت کا صحابہ سے پیار ہے؟ اب جو طبقہ، جو ذاکر، جو مولوی اٹھ کر کہتا ہے صحابہ کا اہل بیت سے اختلاف تھا، یہ پاکستان کے سپریم لا سے ٹکراتا ہے، ہم ارباب اقتدار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو لگام دی جائے۔ ہمارے ملک پاکستان میں جو صحابہ اہل بیت کی دشمنی کو بیان کرتے ہیں یہ پاکستان کے لیے ناسور ہیں، ناسور ہیں، ناسور ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ جملہ آپ کو آج سمجھ میں نہ آئے، لیکن 15-20 سال کے بعد سمجھ آ جائے گا۔ صحابہ اہل بیت کی دشمنی کو بیان کرنا یہ پل ملک پاکستان کے لیے ناسور ہے، گلی گلی میں جھگڑے کو جنم دیتا ہے، گلی گلی میں لڑائی کو وجود دیتا ہے، لیکن ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یہ تبلیغ ہے، صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اہل بیت صحابہ سے پیار کرتے ہیں، اور اس تبلیغ سے ملک میں امن ہوگا، اتحاد ہوگا، اختلاف ہوگا، انتشار کی لگی ہوئی آگ پہ پانی ڈلے گا۔ ہم اس موقف کو عام کرتے ہیں، ایمانی فریضہ سمجھ کر بھی، اور پاکستان کے تحفظ میں ایک قدم سمجھ کر بھی اس موقف کو عام کرتے ہیں۔ صحابہ کا اہل بیت سے پیار ہے، اہل بیت کا صحابہ سے پیار ہے۔ دلائل تو بہت ہیں، ایک دلیل پیش کرتا ہوں، کتاب بھی ان کی ہے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ۔ اس کتاب کے اندر ایک روایت موجود ہے، ایک شخص امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا۔ امام محمد باقر کون ہے؟ جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے پوتے ہیں، حضرت علی کے پڑپوتے ہیں، امام جعفر صادق کے والد گرامی ہیں۔ ان کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، حضرت ایک مسئلہ تو بتائیے، ایک مسئلہ تو بتائیے کہ تلوار کے دستے پہ چاندی لگوانا جائز ہے؟ امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، قالا لا باس فی، فرمایا کوئی حرج نہیں، تلوار کے دستے پہ چاندی لگائی جا سکتی ہے۔ امام محمد باقر نے دلیل کے طور پہ فرمایا تھا، قد حلا ابو بکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیفہ، کہ تحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تلوار کو چاندی لگائی تھی۔ کیا مطلب کہ اگر یہ کام ناجائز ہوتا تو ابو بکر نہ کرتے؟ انہوں نے جو کیا ہے یہ دلیل ہے کہ یہ کام جائز ہے۔ سائل جو تھا وہ جلا بھنا ہوا تھا، اس نے پلٹ کر کہا، حل انت تقول لہ صدیق، حضرت آپ بھی انہیں صدیق کہہ رہے؟ امام محمد باقر وجد میں آگے کھڑے ہو گئے، قبلہ رکو کر، اور فرمانے لگے، فَوَثَبَ وَثْوَةً وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، قَالَ نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، من لم يكن له صدیق فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ امام محمد باقر فرمانے لگے، جی ہاں ابو بکر صدیق ہیں، جی ہاں ابو بکر صدیق ہیں، جی ہاں ابو بکر صدیق ہیں۔ جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے اللہ اس کو دنیا میں بھی جھوٹا کرے، آخرت میں بھی جھوٹا کرے۔ آج تم باغ فدق کی بات کرتے ہو، کیا امام محمد باقر کو باغ فدق کا پتہ نہیں تھا، خلافت کا پتہ نہیں تھا؟ ارباب اقتدار نوٹ کریں، یہ باغ فدق کی کہانیاں وہی بناتے ہیں جو
جائے ہمارا ملک پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے گا. ہم نے یہ عہد کیا ہے، تجدید عہد بھی کرتے ہیں، ہتھکڑی پہن سکتے ہیں، جیلوں میں جا سکتے ہیں، تختے دار پہ چڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی کتے کو صحابہ پہ بھونکنے نہیں دیں گے.